بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں امریکہ کا جو حال ہوا ہے اس کے بعد کوئی بھی ملک اس کو پہلے کی طرح سپر پاور نہیں مان رہا، اور نہ ہی امریکہ کا اب کوئی خوف باقی رہا ہے۔ اس وقت اس خطے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چین، روس اور پاکستان کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی دو ممالک جو امریکہ کو صحیح طرح سے آنکھیں دکھا سک رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف پاکستان اور چین ہے۔ وہ روس بھی نہیں ہے، وہ ترکی بھی نہیں ہے۔ جب پاکستان امریکہ کا اتحادی ہوا کرتا تھا تو پاکستان پر بڑی تنقید ہوا کرتی تھی، لیکن کیسے بڑے بڑے ممالک امریکہ کے سامنے بھیگی بھلی بنے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر بھارت اور سعودی عرب۔ بھارت تو امریکہ کا نام بھی نہیں لیتا، وہ امریکہ کی جگہ لفظ سپر پاور استعمال کرتا ہے کہ چین کو سپر پاور نے یہ کہہ دیا، سپر پاور نے یہ کام کر لیا، اور سعودی عرب نے تو امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں پاکستان کو کھو دیا تھا، لیکن اس کے نتائج بھگتنا پڑے تھے سعودی عرب کو جو وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے سعودی عرب کو پاکستان کے آگے گھٹنوں پر آنا پڑا، پاکستان کو منانا پڑا۔ اب ایک بار پھر وہ دوغلی پالیسی پر چل رہا ہے، پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسا کام کر رہا ہے کہ نہ امریکہ ناراض ہو اور نہ ہی پاکستان ناراض ہو۔ اس حوالے سے بڑی خبر ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کو ویڈیو کی ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور دوسری خبر اس سے بھی بڑی ہے۔ امریکہ کی اس خطے میں اجارہ داری ختم کرنی تھی، یہ روس، چین اور پاکستان کا پلان تھا جس میں یہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن چند ممالک ہیں جن کے دماغ پر سٹیمپ لگ چکا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ کو کسی بھی صورت ناراض نہیں کرنا، اور وہ ممالک اب امریکہ کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہ وہ ممالک مسلم ممالک ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس یہ ہے کہ ان ممالک میں سے ایک ملک ایسا ہے جس سے دنیا بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدگی آئی تھی اس کی کیا وجوہات تھی، کس طرح سے سعودی عرب ٹھیک ہوا، وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کریں گے، نہیں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ باتیں ہم آپ کو بہت بار بتا چکے ہیں، لیکن اس سے ہوا کیا تھا؟ سعودی عرب کو ایک احساس ہوا تھا کہ وہ پاکستان کو بھارت سے ریپلیس نہیں کر سکتا۔ بھارت تو خود چین کے قدموں میں گرا ہوا ہے، اپنی ٹیریٹری کی حفاظت نہیں کر سک رہا، تو سعودی عرب کی ٹیریٹری کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اور پاکستان کو سعودی عرب نے خطے میں بہت بڑے پلیئر کے روپ میں دیکھا، بھلے وہ اسرائیل کی حالیہ جنگ ہو، بھلے وہ آذربائیجان ارمینیا کی جنگ ہو، بھلے افغانستان میں سے امریکہ کو نکالنے میں پاکستان کا رول ہو۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب نے یہ بھی دیکھا کہ اگر پاکستان اس کی بیک پر نہیں کھڑا ہوا تو سعودی عرب 57 ممالک کی سربراہی 57 ممالک کو لیڈ نہیں کر سکتا، اور اگر امریکہ سعودی عرب کی عزت کرتا تھا تو وہ اسی لیے کرتا تھا کہ سعودی عرب کے پیچھے 57 ممالک کھڑے ہیں، اور بجائے اس کے کہ امریکہ 57 ممالک کو خوش کرے، کیوں نہ ان کے لیڈر کو خوش کیا جائے اور ان کی جو تنظیم ہے OIC اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ تو یہی سب کچھ ہوتا رہا، لیکن جو ہی پاکستان سے ہاتھ دھویا سعودی عرب نے، امریکہ نے بھی سعودی عرب سے آنکھیں پھیر لی، اسرائیل نے بھی آنکھیں پھیر لی، اور تو اور بھارت بھی آنکھیں دکھانے لگا، تو سعودی عرب کو پاکستان کے آگے جھکنا پڑا۔ لیکن یہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی کے ساتھ غلامانہ ذہنیت ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں حال دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو خوش کیے بغیر بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، جو ایک تلخ ریالٹی ہے، لیکن پاکستان اور چین اس ریالٹی کو چینج کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اینی ویز G7 کے اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر بتائی کہ کس طرح سے امریکہ 7 ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر، بلکہ 9 ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر چین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کا مرکز سی پیک ہے، اس کے مقابلے میں امریکہ ایک نیا پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ، جس کی شارٹ فارم ہے B3W۔ اور چین جو پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے BRI، یہ چین خود لے کر آیا ہے اپنے بل بوتے پر، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو G7 ممبرز کو اپنے ساتھ ملانا پڑا، اور بھارت میں بڑی خوشیاں منائی گئی کہ پاکستان اور چین کی تباہی کا وقت آ گیا ہے۔
اب چین 70 سے زیادہ ممالک میں انویسٹ کر چکا ہے اور وہ ممالک چین سے بہت خوش ہیں کیونکہ امریکہ تو بدماشی کرتا ہے، امریکہ تو اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور چین یہاں پر آ کر انویسٹ بھی کر رہا ہے، بندرگاہیں بھی بنا رہا ہے، سڑکیں، ٹرینیں، لیکن چین برابری کا سلوک کرتا ہے۔ چین کہتا ہے آپ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں گے، آئیں مل کر ترقی کرتے ہیں، تو وہ لوگ چین سے زیادہ خوش ہیں۔ ایون کہ G7 کے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ بھی چین کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اب G7 کنٹریز کے ممبرز کے علاوہ جو سب سے پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کے اس پروجیکٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اس میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ ملک ہے سعودی عرب۔ اور یہ کام سعودی عرب نے کیوں کیا ہے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کی خوشامد میں۔ اگر سعودی عرب کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو BRI سے اچھا پروجیکٹ کون سا ہے؟ سی پیک سے زیادہ اپرچونٹیز کہاں پر ہیں؟ لیکن سعودی عرب سی پیک سے کیوں پیچھے بھاگتا رہا؟ کیونکہ امریکہ سی پیک کے خلاف ہے، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور انہوں نے گوادر میں آئل ریفائنری لگانے کا اعلان کیا تھا، جس سے بلا شبہ پاکستان سے زیادہ فائدہ سعودی عرب کو ہی ہونا ہے، اس اعلان سے وہ پیچھے کیوں بھاگتا رہا آج تک؟ کیونکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری جانب بھارت میں وہ 100 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کیونکہ اس سے تو امریکہ خوش ہوگا۔ لیکن جب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات خراب تھے تب سعودی عرب اس اعلان سے پیچھے بھاگتا رہا۔ جب یہ تعلقات بحال ہوئے تو پھر ایک بار وعدہ کیا، پھر ایک بار کام بھی شروع ہوا اور باقاعدہ سعودی عرب کے لیے اتنی زمین پاکستان نے مختص کی اور اس کو آئل سٹی کا نام دیا۔ اب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آئل ریفائنری تو بنائیں گے لیکن گوادر میں نہیں، کراچی میں، کیونکہ فائدہ تو سعودی عرب کو ہونا ہے اس انویسٹمنٹ سے۔ اور دوسرا، سعودی عرب پاکستان کو دوبارہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن فرق کیا آ رہا ہے؟ سعودی عرب گوادر میں انویسٹ کرنے کی بجائے کراچی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جس سی پیک کے آپ مخالف ہیں ہم تو وہاں انویسٹ نہیں کر رہے، ہم تو پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں، کراچی میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک مقصد امریکہ کو خوش کرنا ہے، دوسرا مقصد سی پیک کی ناکامی، چین کی ناکامی، کہیں چین امریکہ کی جگہ نہ لے لے۔ اور اگر سعودی عرب نے یہاں پر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی تو کہیں دنیا کے سارے ممالک سی پیک پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ٹوٹ نہ پڑیں، کہیں سی پیک کامیاب نہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر۔ عمران خان نے جس طرح سے امریکہ کو آنکھیں دکھائی، امریکہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ CIA کے چیف سے ملنے سے اعلان کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے اگر بات کرنی ہے تو امریکہ کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یعنی جو بائیڈن خود بات کرے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا امریکہ کے لیے۔ اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ پاکستان سے اڈے مانگنے والا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا ہے، ورنہ تو وہ پاکستان کی مرضی کے بغیر اعلان کر رہے تھے کہ ہم پاکستان سے اڈے لے رہے ہیں، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان انکار کرے گا۔ اب انہوں نے الٹرنیٹیو کیا ڈھونڈا ہے؟ مڈل ایسٹ کا تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ قطر میں جو امریکی ایئر بیس ہے وہاں سے ڈرونز اڑائے جائیں گے، وہاں سے افغان طالبان کی جاسوسی بھی کی جائے گی اور ان پر حملے بھی کیے جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، افغان فورسز کو قطر بلایا جائے گا اور وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ انہیں افغان طالبان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اور اس میں کس کی زمین کام آئے گی؟ قطر کی زمین، مسلمان ملک کی زمین۔ یعنی یہ اپنی جانیں بچا کر تو بھاگ رہے ہیں لیکن افغانستان میں امن نہیں آنے دیں گے۔ اگر افغانستان میں امن آ گیا تو پاکستان تو بھارت کے سر پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا اور روس سی پیک میں شامل ہو جائے گا، تو یہ نہیں برداشت ہو رہا۔ قطر نے ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی، لیکن جس طرح سے ٹاکس ہو رہی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ قطر انکار نہیں کرے گا۔ اچھا، اب زمین تو قطر کی ہوگی لیکن افغان فورسز کو ٹرین کون کرے گا؟ ترکی نے آج باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے بھی تیار ہے اور امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، اسے امریکہ کی سپورٹ چاہیے۔ اور افغان طالبان نے سخت الفاظ میں ترکی کو وارننگ دی ہے کہ بھلے وہ مسلمان ملک ہے، کیونکہ امریکہ کو لگتا تھا کہ اگر ترکی رکے گا تو افغان طالبان کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ افغان طالبان نے کہا کہ بھلے وہ مسلمان ملک ہے لیکن وہ نیٹو کا ممبر ہے۔ اور رہی بات کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی، تو افغانوں کی سرزمین ہے، کابل ایئرپورٹ کو سیکیور کرنا افغانوں کا
اپنا مسئلہ ہے، لہٰذا ترکی اس سب سے باز رہے۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ترکی افغان طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے، امریکہ کو بے وقوف بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بات بھی نہ بھولیے گا کہ مسلمانوں کو جب بھی مروایا ہے مسلمانوں نے ہی مروایا ہے، اور جس پوزیشن پہ اس وقت پاکستان اور چین کھڑے ہوئے ہیں اس پوزیشن پہ دنیا کا دوسرا کوئی ملک نہیں کھڑا ہوا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔